الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة النساء: ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ترجمہ: یہ خدا کا فضل ہے اور خدا جاننے والا کافی ہے. پچھلی آیتوں کے اندر ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں ان لوگوں کو فضل کے ساتھ جو ہے انعام عطا فرمائے گا، اور ان کو نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین کے ساتھ جو ہے اکٹھا کرے گا، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی اچھی، بہت ہی خوب رفاقت ہے. اور اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے. لفظ فضل کو سمجھ لینا چاہیے. مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی معروف کتاب مترادفات القرآن میں لکھتے ہیں کہ فضلہ یا فضل سے معنی کسی اچھی چیز کا اقتصاد اور متوسط درجے سے زیادہ ہونا ہے، اور یہ بمعنی ازراہ احسان کسی کو کسی اچھی چیز میں اس کے استحقاق سے زیادہ بخشنا بھی فضل ہے. گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو بھی بندوں کو عطا ہوتا ہے وہ اس کا فضل ہے. اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، اور ہر چیز اللہ کا جو ہے وہ فضل ہے. اور جیسا کہ پچھلی آیت کے اندر بیان ہوا کہ جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے وہ انبیاء، صدیق، شہید اور نیک لوگوں کی رفاقت میں ہوں گے، تو یہ وہ کوئی ڈیزرو نہیں کرتے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے جو وہ ان لوگوں کو ان لوگوں میں شامل فرما دے گا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہر شے کے جاننے والے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر شے کا علم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں کہ کوئی ان کو انفارمیشن دے تو پھر وہ اپنا فیصلہ کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون کس استعداد کا حامل ہے اور کس قدر و منزلت کا مستحق ہے. اللہ خوب جانتا ہے، اور حقیقت جاننے کے لیے صرف اللہ ہی کافی ہے. گویا اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا بڑا فضل ہے ان پر جنہیں آخرت میں انبیاء کرام، صدیقین اور شہداء اور صالحین کی معیت حاصل ہو جائے. اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اے اللہ اور ہمیں موت دیجو تو اپنے وفادار نیکوکار بندوں کے ساتھ. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس دعا کو قبول فرمائے اور ہم کو قرآن کا فہم عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.